ناظرین، آج میرے قائد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب لاہور میں موجود ہیں۔ انہوں نے لاہور میں موجود اینکر پرسنز کو آج بلایا ہوا تھا۔ میں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیا پلان ہے، کیا رائے ہے۔ میں نے تقریباً کوئی 13-14 پوائنٹس ہیں جو میں نے نکالے ہیں۔ 3 سوال میرے تھے جو میں نے ان سے کیے۔ مریم نواز جو ہے جنرل فیض کے حوالے سے مختلف جلسوں کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں۔ کبھی کبھار انسان جوش و خطابت میں جو ہے وہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ اس مرتبہ آپ اس دھرنے کو جو ہے، اگر دھرنے ہوتا ہے یا لانگ مارچ ہوتا ہے، تو آپ کا کیا اس کے اوپر طریقہ کار ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، آج میرے قائد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب لاہور میں موجود ہیں، اور آج کے دن ان کی کچھ مصروفیات میڈیا کے حوالے سے بھی تھیں۔ انہوں نے لاہور میں موجود اینکر پرسنز کو آج بلایا ہوا تھا 180H میں مسلم لیگ نون کا جو مین آفس ہے، وہاں پہ اس ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میں بھی اس میں مدعو تھا، تو میرے علاوہ اور بھی کئی اینکرز کو وہاں پہ بلایا گیا۔ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے مختلف چیزوں کے اوپر، اور میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں ذہن نشین تھی میں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کیا پلان ہے، کیا رائے ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اچھی بات جو مجھے سب سے امپورٹنٹ بات یہ لگی کہ انہوں نے اپنے ناقدین جو بہت ان کے سخت ناقدین سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی آج یہاں پہ دعوت دی ہوئی تھی، اور اکراس دا بورڈ مطلب میرا خیال میں مجھے ہارڈلی کوئی لاہور سے کوئی ایسی اینکرز میں سے کوئی ایسی شخصیت تھی جو مجھے مسنگ نظر آئی۔ 1-2 لوگ تھے جو نہیں آئے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہاں پہ موجود تھے۔ اب میں چند نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں مزید تفصیلات آگے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ گفتگو کیا ہوئی ہے، کیونکہ کافی طویل گفتگو تھی۔ جن لوگوں نے ایکچولی اٹینڈ کیا ان میں سے چند نام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر کسی کا نام مس ہو جائے تو پہلے سے معذرت۔ مبشر لقمان صاحب کو بلایا گیا تھا۔ مبشر لقمان صاحب نے مجھے بتایا، کیونکہ وہ بالکل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی پہلی دفعہ جو ہے مجھے اس طرح کی کسی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ شریف خاندان کی طرف سے بلایا گیا، تو ان کو دعوت دی گئی، وہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے۔ عارف حمید بھٹی صاحب وہ یہاں پہ موجود تھے۔ افتخار احمد صاحب تشریف لے کر آئے ہوئے تھے۔ عائشہ بخش صاحبہ یہ تشریف لے کر آئی ہوئی تھی۔ کامران شاہد صاحب دنیا سے وہ تشریف لے کر آئے ہوئے تھے۔ رضوان رضی صاحب وہ بھی تشریف لے کر آئے ہوئے تھے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، بیرسٹر احتشام، دنیا نیوز سے ہی اجمل جامی صاحب، جیو نیوز سے منیف فاروق صاحب، بینش سلیم صاحبہ، سہیل وڑائچ صاحب، مجیب الرحمان شامی، عمران شفقت صاحب، حبیب اکرم صاحب اور عمران یعقوب صاحب، سمینہ رمضان صاحبہ، عائشہ احتشام۔ یہ چند نام ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، تو اگر میں کسی کا نام مس کر جاؤں تو اس کے لیے معذرت۔ اس کے علاوہ بھی لوگ تھے وہاں پہ، میں صرف آپ کو یہ ذرا پہلے کلیئر کر دوں۔ تو کافی لمبی نشست تھی، مختلف قسم کے سوالات ہوئے۔ شہباز شریف صاحب کے علاوہ جو باقی لوگ مسلم لیگ نون کی جانب سے موجود تھے، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، ملک احمد خان، مریم اورنگزیب وہاں پہ موجود تھیں، بلکہ پوری یہ جو ہو رہی تھی پریس بریفنگ وہ انہوں نے ہی سب سے سوالات وغیرہ جو ہے وہ ڈائریکٹ کر رہی تھی۔ عطا اللہ تارڑ صاحب موجود تھے۔ جگنو محسن صاحبہ یہ بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ ویسے تو وہ آزاد MP ہیں، لیکن اب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، جو مختلف ٹاپکس ہیں جو کور ہوئے ہیں، میں جلدی ان کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ان کے کیا پلانز ہیں، کیا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو میں نے تقریباً کوئی 13-14 پوائنٹس ہیں جو میں نے نکالے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے بات کا آغاز کیا وہ پیکا کے حوالے سے انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پیکا کے حوالے سے اپیل دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر، میں کل بشام کے اندر تھا، اور جیسے ہی ہم لوگ لینڈ کرنے لگے تھے واپسی کے اوپر اسلام آباد، تو مریم اورنگزیب صاحبہ کو جو ہے واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آنا شروع ہوئے۔ لوگوں نے بتایا کہ جی یہ ہو گیا پیچھے، کہ FIA کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح اپیل دائر کر دی گئی ہے۔ تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ انسٹرکشنز دی کہ اس کو فی الفور واپس لیا جائے، اور کیونکہ ہم تو اس کے اندر پٹیشنر ہیں، ہم نے تو ایکچولی اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود ہم اس پٹیشنر میں سے شامل تھے، تو یہ فائل کس طرح ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ فوراً جو ہے اس اپیل کو واپس لے لیا جائے۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو ہے وہ ہم اس کو جا کے چیلنج کریں۔ اچھا، میں آپ کو صرف ایک بات پہلے بتا دوں کہ یہ جو سوال ہوئے ہیں اور جو جواب دیے گئے ہیں، میں صرف وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس پہ ابھی اپنا تجزیہ نہیں دے رہا،
صرف آپ کی انفارمیشن کی حد تک جو ہے وہ میں آپ تک یہ چیز پہنچا رہا ہوں. دوسری بات یہ پیکا کے حوالے سے بھی یہ گفتگو ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اور سوال جو ہوا ان سے وہ یہ تھا کہ جی آپ جب آئے ہیں تو مہنگائی کا ایک پورا طوفان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے اور اشیاء ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتوں کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے, تو آپ نے ایکچولی یہ قدم کیوں اٹھایا؟ یہ سارا کچھ تو عمران خان صاحب فیس کر رہے تھے, تو آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ ایسا سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود ملک کی جو صورتحال تھی ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم آ کے اس کو ٹیک اوور کر کے جو ہے وہ اس ملک کو کسی طرح بچائیں, کیونکہ غریب کی جان جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوئی تھی اس مہنگائی کی وجہ سے. ابھی ہمیں آئے ہوئے صرف 3 ہفتے ہوئے ہیں, ہمیں مزید وقت دیا جائے, انشاءاللہ ہم بہت بہتر کریں گے. پھر اس کا انہوں نے ایک اور ذکر کیا کہ جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 10-10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دی تھیں, اور بجلی کی پرائس جو ہے وہ 5 روپے کم کر دی تھی, جس کا کوئی ایکچولی فنڈ ایلوکیشن جو تھی وہ نہیں تھی, یہ ان کا کہنا ہے, اور ان کے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا. اس کو انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ اپروو نہیں کیا, اور اس کو انہوں نے فری چھوڑا ہوا تھا, کوئی ایلوکیشن نہیں تھی فنڈز کی. بہرحال میں نے اس کو آ کے اپروو تو کر دیا ہے. ہم چاہتے تو ایک اور بھی ایکچولی اسی ٹاپک پہ ان سے ایک اور سوال ہوا کہ جی آپ جب آئے تھے آتے ساتھ ہی ایکچولی اگر آپ کر دیتے تو بہتر نہ ہوتا. اب یہ جس طرح آپ آگے جا رہے ہیں, آگے جا کے ویسے بھی لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے, تو لانگ مارچ کے اندر جو ہے آپ اور انڈر پریشر آئیں گے, تو کس طرح آپ یہ قیمتیں ٹھیک کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں عوام کو جو ہے وہ اس مہنگائی کے اندر نہیں پیسنا چاہتا, جس کی وجہ سے میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں اسی پرائس کے اندر جو میں آگے لے کے چلوں. جبکہ ایکچولی ریل پرائس میں اور جو سبسیڈائزڈ قیمت ہے پیٹرول اور ڈیزل کی, اس میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے, لیکن میری پھر بھی حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ قابو پائیں. انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے ہمارے لیے ٹریپ سیٹ کر کے گئی بھی تھی, اور ہم ٹریپ میں پھنسے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم ٹریپ میں پھنسے ہیں, لیکن کوئی مسئلہ نہیں, ہم اس کو سنبھال لیں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ کا سارا معاملہ تھا, انہوں نے کہا جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی, تو اصل میں تو ہم نے وہ سارے پاور پلانٹس لگا دیے تھے, اور ان کو صرف ان پاور پلانٹس کو چلاتے چلاتے آگے لے کے چلنا تھا. ظاہری بات ہے آپ کو ان کو فرنس آئل دینا پڑتا ہے, آپ کو ان کو ڈیزل دینا پڑتا ہے, یہ ساری چیزیں LNG پرووائڈ کرنی پڑتی ہے, تبھی آپ کے ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوتی ہے. لیکن ان کے انتظامات بہت خراب تھے, یعنی پچھلی حکومت کے, جس کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے دوبارہ اس نے سر اٹھا لیا. ہماری جب پچھلی دور حکومت تھا تو ہمارے پاس پورا ایک سسٹم تھا, ان پاور پلانٹس کی مینٹیننس ہونی ہوتی تھی, دسمبر کے اندر سردیوں کے اندر ہم لوگ اس کو رکھتے تھے, لیکن انہوں نے پورے نظام کو جو ہے وہ خراب کر کے رکھ دیا ہے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی جو ہے وہ قابو پا لیں گے. اب قابو پا سکتے ہیں نہیں, یہ تو آبویسلی وقت بتائے گا. اس کے بعد ایک سوال, بلکہ ایکچولی 3 سوال میرے تھے جو میں نے ان سے کیے ہیں, وہ تینوں سوال میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک میں نے ان کے اوپر سب یہ سوال کیا, میں نے کہا جی آپ کے اوپر یہ الزام ہے, اور حقیقت یہ ہوا بھی اسی طرح ہی ہے کہ باپ وزیر اعظم بن گیا اور بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا, تو آپ کے اوپر پہلی موروثی سیاست کا الزام لگتا ہے, تو آپ نے آخر یہ کیوں کیا؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جی حمزہ شہباز جو ہیں وہ کبھی بھی CM کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے, ہماری انیشل جو اسکیم آف تھنگس تھی اس کے اندر نہیں تھے, بلکہ ہم تو پرویز الہی کو بنانا چاہتے تھے, اور پرویز الہی کے ساتھ جو ہے ہماری دعائیں خیر بھی ہو چکی تھی, سب کچھ ڈیسائیڈ ہو چکا ہوا تھا. لیکن چونکہ پرویز الہی نے پل آؤٹ کر لیا, تو اس کے بعد پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر کوئی CM بن سکتا ہے یا بننا چاہیے تو وہ حمزہ شہباز کو بننا چاہیے, تو اس لیے حمزہ شہباز کو جو ہے وہ ہم نے نامینیٹ کیا. دوسری بات میں نے دوسرا سوال تھا وہ میں نے ان سے کیا کہ جی آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں, 16 ارب روپے کرپشن کے الزامات ہیں, اور منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں آپ کے اوپر بھی, حمزہ شہباز کے اوپر بھی, اور آپ کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ اب چونکہ آپ کی حکومت آ گئی ہے تو ان کیسز کو جو ہے وہ آپ بالکل فولڈ کر کے رکھ دیں گے اور ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم تو پچھلے 3.5 پونے 4 سال سے احتساب کی اس چکی کے اندر ہی پس رہے ہیں, اور صرف یہاں نہیں بلکہ انگلینڈ کے اندر بھی ہمارے خلاف جو کیسز تھے ان کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں بری کیا گیا, کلیئر کیا گیا, اور یہاں پہ بھی جو ہے اگر ہم لوگ واقعی قصوروار ہوتے تو پھر اب تک ہمارے خلاف جو ہے وہ فیصلے آ چکے ہوتے, لیکن یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے ہیں, اور لیکن پھر بھی ہم ان کیسز کا سامنا کریں گے, عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اسے منظور کریں گے. یہ ان کا جواب تھا اس ٹاپک کے اوپر. اور تیسرا سوال میں نے جو ان سے یہ کیا وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو تو جو بائیڈن نے کوئی فون نہیں کیا, تو آپ فون کال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ جی میں اگر جو بائیڈن فون کر لیتے ہیں تو ٹھیک,
اگر نہیں کر لیتے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, یہ انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد ایک اور سوال ان سے یہ کیا گیا کہ جی پچھلے دور حکومت میں بہت سے صحافیوں کی جو ہے وہ زبانبندی کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ جی اگر انہوں نے کوئی مشکل بات کہہ دی ہے, تکلیف دہ بات کہہ دی ہے موجودہ حکومت کے لیے, تو ان کو یا تو چینلوں سے فارغ کر دیا جاتا تھا, یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو آپ کے دور حکومت میں بھی کیا یہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے دور حکومت میں بہت سے لوگ ہمارے بارے میں سب کچھ لکھتے ہیں, ہم کسی کی زبانبندی کرنے کے حق میں نہیں ہیں, صحافیوں کو جو ہے وہ ہر قسم کی بات کرنے کی کھلی اجازت ہے. اس کے بعد ایک اور سوال جو ہے وہ ان سے کیا گیا کہ جی یہ بتائیے کہ اجمل جامی صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کو سوچا جا سکتا ہے کیونکہ جب نومبر کے اندر ان کی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے, یا آپ نے اگلے آرمی چیف کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا کہ جی اگلے آرمی چیف کے لیے جو ہے ابھی اس میں کافی ٹائم ہے, لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سینیورٹی اور میرٹ کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوگا. تو یہ ابھی بڑی قبل از وقت بات ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ کیا جائے. ایک سوال ان سے یہ بھی کیا گیا کہ جی مریم نواز جو ہے جنرل فیض کے حوالے سے مختلف جلسوں کے اندر جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ ان کی ذاتی رائے ہے یا یہ آپ کی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ تمام جو فوج کے افسران ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. کبھی کبھار انسان جوش و خطابت میں جو ہے وہ بہت کچھ کہہ جاتا ہے, لیکن اس کا قطعی طور پہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی جو ہے وہ عزت اچھالی جائے. ایگزیکٹ ان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا. اس کے علاوہ ایک اور ان سے سوال یہ کیا گیا کہ جی 2014 کا جو دھرنا تھا اس کے اندر آپ کے وزیروں نے, آپ کے چند وزیروں نے جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کیا کہ جی ان کو آنے دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس مرتبہ آپ اس دھرنے کو جو ہے, اگر دھرنے ہوتا ہے یا لانگ مارچ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, عمران خان صاحب نے ابھی تک اس کو کلیئر تو نہیں کیا, تو آپ کا کیا اس کے اوپر طریقہ کار ہوگا؟ تو اس کے اوپر ایک تو انہوں نے ایک کہانی سنائی 2014 کے دھرنے کی, میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی اس مرتبہ کے حوالے سے کیا ان کا پلان ہے. انہوں نے کہا کہ 2014 کے اندر یہ صورتحال تھی کہ چین کے صدر نے آنا تھا اور سی پیک کے حوالے سے جو ہے ہمارے سگنیچرز ہونے تھے. تو ہمیں جو چین کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے فون کر کے بتایا کہ جی جو چینی صدر ہیں, کیونکہ یہ دھرنا آپ کے یہاں پہ چل رہا ہے ڈی چوک کے اوپر, تو اس لیے انہوں نے اپنا دورہ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا ہے, فی الحال کینسل کر دیا یا اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ جا کے آرمی چیف سے بات کریں. تو میں جنرل راحیل شریف کے پاس گیا, جی ایچ کیو گیا اور اکیلے گیا ان کو یہ کہنے کے لیے کہ جی آپ بات کریں اور یہ دورہ جو ہے یہ ہونا چاہیے, یہ کینسل نہیں ہونا چاہیے, اور آپ ان لوگوں کو کہیں کہ 3-4 دن کے لیے اٹھ جائیں, اس کے بعد بے شک آپ دوبارہ آ کے بیٹھ جائیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جنرل راحیل شریف نے بلکہ ان کے وہاں پہ چین کے سیکرٹری ڈیفنس سے بھی بات کی کہ جی ہم اس کو آپ پوسٹ پون مت کریں, اور تو جنرل راحیل شریف نے ہمیں انفارم کیا کہ نہیں جی وہ نہیں مان رہے, عمران خان صاحب نہیں مان رہے, اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ چین کے صدر کا دورہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا, اور 7 مہینے تک جو ہے وہ دورہ مؤخر ہو گیا, اور 7 مہینے کے بعد وہ دوبارہ واپس آئے یہاں پہ, اور اس کے بعد سی پیک کے اوپر جو ہے وہ سگنیچرز ہوئے. اس مرتبہ جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اس کا جب ان سے سوال کیا گیا تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا کوئی پلان بنایا ہوا ہے, اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہی پتہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, میرے پاس ابھی تک اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. میں نے اور یہاں پہ عائشہ بخش صاحبہ نے جو ہے ان کو کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کو پھر موقع دیں کہ وہ اس کے اوپر بات کریں. تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کی کہ ایکچولی انہوں نے ٹیکنیکلی اس چیز کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. ایک اور بات انہوں نے کہی کہ سی پیک کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ جی سی پیک کی کیا صورتحال ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سی پیک جو ہے وہ فی الحال عمران خان صاحب نے سرد خانے کے اندر رکھ دیا تھا, تو اتنی جلدی ان تمام چیزوں کو ایکٹیویٹ کرنا ابھی اتنا آسان کام نہیں ہے, تو وقت کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ فل تھروٹل کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سی پیک کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا سکے. اچھا, اس کے بعد ایک اور ان سے سوال کیا گیا کہ جی ہاں بلکہ سوری اس کے اوپر یہ جو عمران خان صاحب کی کال ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے جواب دیا کہ جی ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں گے وہ قانونی طور پہ کرنا چاہیں گے. اب قانونی طور پہ مجھے یہ فیل ہوا کہ جیسے وہ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ عدالتوں سے جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی آرڈرنگ کو مل جائے جس کے بعد جو ہے وہ اس لانگ مارچ کو مؤخر کر دیا جائے, وہ یا وہ نہ ہو سکے. اس طرح کی مجھے یہ فیلنگ آئی کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ عدالت سے رجوع کرتے ہیں اس سلسلے میں یا نہیں کرتے, لیکن ان کی باتوں سے جو ہے وہ کچھ ایسا تاثر ملا. اس کے بعد ایک اور انہوں نے یہ کہا کہ ہاں ان سے سوال کیا گیا کہ جی یہ جو مراسلہ ہے
اس مراسلے کے اوپر جو ہے انکوائری کمیشن بنانے کا آپ نے اعلان کیا ہوا ہے, آپ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے جو عمران خان صاحب جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ جی عمران خان صاحب نے جو اپنی پوزیشنز لے لی ہوئی ہیں وہ آپ ان کے سامنے کوئی بھی کمیشن بنا دیں, وہ کوئی بھی فیصلہ کر لیں, اس کی کوئی بھی انکوائری ہو جائے, عمران خان صاحب نے اس فیصلے کو ماننا نہیں ہے اور وہ اس کے مطابق ہی وہ چلتے رہیں گے. اب میں صرف یہاں پہ یہ بات کہہ دوں, مجھے ان کی ایکچولی اس بات سے اختلاف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر ایکچولی عمل کرنا چاہیے, جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اسی دوران ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ جی یہ بتائیے کہ مراسلے کے اندر جو ہے کیا دھمکی دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ دیکھیے جو ہر جو مختلف ممالک ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ان کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ کبھی کبھار ان ڈپلومیٹک ہو جاتی ہے اور اس کے اندر دھمکی کا عنصر جو ہے موجود ہوتا ہے. ہم بھارت کو دھمکیاں نہیں لگاتے کیا؟ بھارت ہمیں دھمکیاں نہیں لگاتا کیا؟ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ یا وہاں پہ اگر کوئی حکومت چینج ہوگی تو اس کے اندر اس ملک کا کوئی عمل دخل ہوگا. تو یہ قطعی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں یا میرے لوگ جو پارٹی کے اندر شامل ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف جو ہے وہ کوئی کام کریں گے, یا ہمیں جس طرح یہ بیٹھ کے غداری کے فتوے لگاتے رہتے ہیں تو ہمارے اوپر جو ہے وہ اس طرح غدار کا لیبل جو ہے وہ لگا دیا جائے گا. تو یہ آپ سوچے بھی نہ کہ کبھی ایسا ہوگا. اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا کہ جی الیکشن آخر کب ہوں گے؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ان کو شاید خود بھی کیلکولیشن ان کی ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہماری حکومت میں تو اب تقریباً 1 سال رہ گیا ہے. تو صحافیوں نے ان کو کریکٹ کیا کہ نہیں, آپ کی حکومت میں بھی 1 سال نہیں رہتا, آپ کی حکومت میں تقریباً 1 سال 2-3 مہینے بھی رہتے ہیں, تو 1.25 سال تقریباً رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ فی الحال جو ہے وہ ابھی ہمارے پاس مطلب ان کی بات سے اس طرح لگ رہا تھا جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت میں اگر یہ سال یا 1 سال 2-3 مہینے رہتے ہیں تو فی الحال ان کا الیکشن کرانے کا کوئی دور دور تک کوئی موڈ نہیں ہے. جبکہ اسحاق ڈار صاحب نے ابھی ایک دن پہلے ایک انٹرویو کے دوران جو ہے وہ ایکچولی یہ بات کہی تھی کہ جی یہ انتخابات جو ہیں وہ اسی سال اکتوبر کے اندر جو ہیں وہ ہماری نظر میں ہو جانے چاہیے. تو شہباز شریف صاحب کی بات جو ہے وہ اس پہ ڈفرینٹ تھی. پھر اس کے بعد ان سے ایک اور سوال کیا گیا, یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے اور کیا وہ واپس آ رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ کے منہ میں گھی شکر کہ وہ واپس آ جائیں اور ان کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے, تو میں اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن اس کا بھی انہوں نے کوئی واضح طور پر جواب نہیں دیا. تو یہ ساری لب لباب جو تھا وہ ساری گفتگو کا وہ یہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.